السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب لوگ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کو اپنی خیر و برکت میں، اپنے حفظ و امان میں، عافیت اور سلامتی میں رکھے، آمین ثم آمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شعبان کے آخری دن تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطبہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک، اے لوگو تم پر برکت والے عظمت والے مہینے نے سایہ کیا ہے۔ ہم بھی شعبان کے انہی دنوں میں ہیں جو آنے والے موسم بہار کی خوشخبری دے رہا ہے۔ جیسے بارش برسنے سے پہلے ہوائیں آتی ہیں تو بارش کی خوشخبری دیتی ہیں، اسی طرح سے جب شعبان آتا ہے تو سال کے سب سے اہم مہینے کی خوشخبری دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ ہم مسلمان ہیں، الحمدللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب یہ فرمایا تو ہمارے دل کا یقین ہے کہ ایسا ہی ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ تو وہ رمضان جس کو آپ روزوں کا مہینہ کہتے ہیں، اس میں ہم روزے تو رکھتے ہیں لیکن وہ روزوں کا مہینہ نہیں ہے۔ روزے تو کسی مقصد کے لیے رکھوائے گئے۔ سب لوگ روزے رکھ لیتے ہیں، یہ بھول جاتے ہیں روزے رکھوائے کیوں تھے۔ یہ مہینہ قرآن کا مہینہ ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا آخری پیغام نازل ہوا۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کسی نبی پر کوئی چیز نازل نہیں ہوئی، قیامت تک کوئی چیز نازل نہیں ہوگی۔ آخری پیغام، آخری کلام۔ اور آپ دیکھیں کہ اس مہینے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روزے رکھنے کا حکم دیا، صرف حکم نہیں دیا، فرض قرار دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یعنی روزوں کی فرضیت کا سبب کیا ہے؟ تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مہینے میں نزول قرآن کی خوشی منانے کے لیے عجیب طریقہ اختیار کیا ہے۔ ہمارے یہاں جب کوئی خوشی کا موقع ہو، کھانے کھلاتے ہیں، لوگ مل بیٹھتے ہیں، آپس کی باتیں کرتے ہیں، خوشی کے موقع پہ کچھ فن کرتے ہیں، اور یعنی زیادہ لوگ جو ہیں وہ ایسے خوشی مناتے ہیں کہ اپنے ربی کو بھول جاتے ہیں۔ عام طور پر اگر دیکھیں تو تفریح کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو سب کچھ بھول جائے، انسان بھی اپنے غم بھلا کر، عجیب بات ہے شیطان انسان کو ایسے نرغے میں لیتا ہے کہ سارے غم فکریں سب کچھ بھول جاؤ، تو بندہ جو ہے نا وہ ساری فکریں بھی بھولتا ہے اور اپنے رب کی فکر بھی بھول جاتا ہے خوشی کے موقع پر۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب خوشی منانے کا حکم دیا، جیسا کہ سورہ یونس میں رب العزت نے فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہہ دو کہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے،
فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اسی طرح سے چاہیے لوگ خوشیاں منائیں. هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، وہ قرآن ان ساری چیزوں سے بہتر ہے جو لوگ جمع کرتے ہیں. قرآن حکیم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک چیز سے افضل قرار دیا. آپ کیا کچھ جمع کرتے ہیں؟ لوگ جو ہے وہ خواتین کو بہت شوق ہے جیولری کا، تو جن کو بہت شوق ہوتا ہے تو وہ اپنے لیے سونا جمع کرتی ہیں. جن کو کپڑوں کا شوق ہوتا ہے وہ کپڑے جمع کرتے ہیں. بزنس کا شوق ہے تو پراپرٹیاں جمع کرتے ہیں، اپنا بزنس بڑھاتے ہیں. روپے کا شوق ہے، کرنسی کا شوق ہے، وہ اس میں انسان کی عجیب بات ہے، اس کو جس چیز کا شوق ہوتا ہے اس کو بڑھاتا چلا جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ جتنا کچھ تم جمع کرتے ہو ہر چیز سے زیادہ افضل یہ قرآن ہے. اس لیے اس قرآن کے نزول پر تم خوشیاں مناؤ، اور خوشی منانے کے لیے پورے مہینے کے روزے رکھوا دیے. عام طور پر لوگ کھانے کھاتے ہیں اس مہینے میں، کہا صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، نہ خواہشات کو پورا کرنا ہے. اور پھر دیکھیں کہ خوشی کا موقع ایسا ہے جس میں دن میں بھوکے پیاسے رہنا ہے، اور رات کو آپ جانتے ہیں کہ جب انسان بھوکا پیاسا رہتا ہے نا تو اس کو نیند بہت آتی ہے. تو دن میں اگر بھوک پیاس کا امتحان ہے تو رات کو نیند کا امتحان ہوتا ہے. جب آپ روزہ افطار کرتے ہیں تو آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ دل چاہتا ہے بس ایسے لتھارجک سا ہو جاتا ہے انسان، تو اس کا دل چاہتا ہے تھوڑا سا ریسٹ کر لوں. اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے حاضر ہونا ہے، قرآن کی خوشی ایسے منانی ہے کہ نماز میں یعنی عشاء کی نماز کے بعد تراویح میں قرآن سننا ہے. اور کتنی بڑی بشارت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان اور ثواب کی نیت کے ساتھ رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس کے پچھلے سارے سب گناہ معاف کر دیے جائیں. اور آپ دیکھیں کتنے چھوٹے بڑے گناہ انسان سے زندگی میں ہوتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو سارے گلٹ سے نکال دیا کہ اگر رمضان کی راتوں میں قیام کرو گے پچھلے سارے گناہ معاف کر دو. بہت بڑی بات ہے. اور رمضان کے روزے کے لیے کہا الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو میرے لیے ہے، میں ہی اس کی جزا دوں گا. یعنی آپ سوچ نہیں سکتے، کوئی پیمانہ ہی نہیں انسانوں کا کہ وہ جزا کا تصور کر سکے. کتنا ثواب، کتنا بدلہ. اب دیکھیں آپ اپنی یعنی اگر روپے پیسے کی ٹرمز میں دیکھیں تو آپ کی گنتی جہاں تک ختم ہو جائے تو بھی ہمیں نہیں پتا کہ کتنا، اس کا بدلہ کتنا بڑا ہے. کوئی اتنی وسعت نہیں رکھتا، کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ اتنا بڑا اجر عطا کر سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیمانوں سے ماورا کہا کہ آپ اس چکر میں ہی نہ پڑو، اتنا اجر ملے گا میں ہی اس کی جزا دے سکتا ہوں. میں یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں، نہ فرشتے جانتے ہیں نہ بندے جانتے ہیں کہ کتنا اجر، اس کا اتنا زیادہ اجر. پھر آپ دیکھیے کہ اتنی سادہ سی بات ہے، ہم روزے رکھتے ہیں، یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، کتنا کچھ ہے جو ہم رمضان سے سیکھتے ہیں. لیکن رمضان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہمیں بھوکا پیاسا رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو تو اس کا کوئی فائدہ نہیں، تو ہمیں اس کا کیا فائدہ ہے، کیا نفع ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت ہم روزہ رکھتے ہیں تو کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن مغرب کے بعد سحری تک پھر کھاتے پیتے ہیں. تو کھانا پینا ہماری بنیادی ضرورت ہے. ہمیں تھوڑی دیر کے بعد پیاس محسوس ہوتی ہے، اور صبح سے شام تک ہم کتنی بار کبھی
नाश्ता, कभी चाय, कभी मशरूब, कभी फल, कभी फिर खाना, फिर चाय, फिर खाना, यानी ये सिलसिला चलता ही रहता है दिन में। कम ज्यादा हर किसी के लिए अपना एक मयार है। लेकिन अब आप देखिए कि जिस तरफ इंसान का ध्यान लगा रहता है ना, उसको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कैसे यानी कंट्रोल कर लिया कि देखो मैं चाहूं तो तुम खाना पीना भी मेरी वजह से छोड़ देते हो। यानी बंदा सोच ही नहीं सकता कि वो अपने रब से कितनी मोहब्बत करता है कि मेरा रब चाहे मुझ पर पाबंदी लगाए तो मैं खाना पीना छोड़ सकता हूँ। अच्छा आप देखिए कि जिस वक्त आप रोजा से होते हैं, कोई ना देखता हो, तन्हा हो, शिद्दत की भूख या प्यास हो, सारी नेमतें मौजूद हो, फिर रोजा क्यों नहीं तोड़ते? खा क्यों नहीं लेते? कुछ पी क्यों नहीं लेते? अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यकीन दिलाया कि देखो तुम्हारे दिल के अंदर इस बात का कितना एहसास है, तुम्हें कितना यकीन है, मैं देखता हूँ। इंसान की जिंदगी में तब्दीली कहाँ से आती है? यही से तो चेंज आती है। और मैं जरूर आपसे कहना चाहती हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदना जिब्रील अलैहिस्सलाम ने पूछा मल एहसान, एहसान क्या है? तो आपने जवाब दिया अंताबुदल्लाह का अन्नका तराहू, तुम अल्लाह की इबादत ऐसे करो गोया कि तुम उसे देखते हो, यानी यूं जैसे अपने सामने किसी को देख रहे हो। जैसे आप मुझे देखते हैं, मैं आपको देखती हूँ, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का तो ये ऐसा वजूद नहीं है जिसे हम अपनी आंखों से देख सके। लेकिन जिस वक्त एक इंसान तसव्वुर करना चाहे तो उसके लिए मुश्किल नहीं। वो इंसान जो आसानी के साथ, एक छोटा सा बच्चा उसको कहो ना जिन्न आ जाएगा, सब बच्चों को यकीन आ जाता है जिन्न आ सकता है। क्या किसी बच्चे ने जिन्न को देखा है? लेकिन कितनी जल्दी यकीन आता है। लोग कहते हैं कि अच्छा अनसीन पर बिलीव कैसे करें, जो देखा नहीं उस पर यकीन कैसे करें? तो किसी घोस्ट, किसी जिन्न, किसी परी का तस्वर हम कैसे कर लेते हैं? तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जब नमाज पढ़ते हो ना तो ये अपने दिल के अंदर ये कैफियत पैदा करो गोया अल्लाह ताला तुम्हारे सामने है। तो यूं करके नहीं देखना, नजरें सजदे की जगह पे रखनी है, तो बंदे के अंदर अल्लाह सुब्हानहू तआला के खौफ से कपकपी आती है, बंदा बादब खड़ा हो जाता है। फ़इल्लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक, फिर अगर तुम उसे नहीं देखते वो तुम्हें देखता है। तो ये जो बात है ना, वो तुम्हें देखता है, इससे कितनी ज्यादा चेंज आती है। देखिए सड़कों पर जब ट्रैफिक रेगुलेट नहीं होती, हम सेफ सिटी में रहते हैं यहाँ कि कैमरे जो है वो इतने पावरफुल हैं, आप किसी इशारे, किसी सिग्नल पर हो तो आपके लिए इशारा तोड़ना इतना आसान नहीं, काफी भारी जुर्माना पड़ता है। और जगह जगह लिखा हुआ होता है कैमरे की आंख आपको देखती है। अब देखिए कोई मौजूद नहीं है, लेकिन उस कैमरे की आंख की वजह से बंदा सिग्नल तोड़ने से डरता है। सिग्नल तोड़ना आसान नहीं है, जुर्माना जो है देना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये है कि किसी की नजर की वजह से, किसी के मॉनिटर करने की वजह से हमारे अंदर तब्दीली आती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तो बहुत बड़ा है, वो तो हमारा पैदा करने वाला है, उसके आगे हमने जवाब देना है अपनी जिंदगी का। तो उसने हमें ये काम करते देख लिया, तो हम कैसे हो सकता है कि रोजा तोड़ दें? हम रोजा नहीं तोड़ते। तो अल्लाह ताला हमसे कहते हैं देखो ये तो छोटा सा रोजा है कि मैंने तुम्हें यकीन दिलाया कि मैं चाहूँ तो तुम्हें खाने पीने से रोक सकता हूँ, तुम्हारी बुनियादी जरूरत है। तो मेरे चाहने से अगर खाने पीने से रुक सकते हो वो तो हलाल है, तो मेरे चाहने से तुम हराम से भी रुक सकते हो जिससे मैंने मना किया है। तो रोजा में यही ट्रेनिंग होती है कि इंसान बुराई से रुक सकता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला जिससे रोकते हैं उससे रुकना मुमकिन हो जाता है। लेकिन ये सब सोच की बातें हैं। आप जितना ज्यादा शौरी तौर पर गौर फिक्र करके इंशाअल्लाह ताला रोजा रखेंगे और सारे काम करेंगे नियत करके, तो उतना ज्यादा आपके अंदर यकीन आएगा और आपकी कैफियत बदल जाएगी। और इस बदली हुई कैफियत को तकवा कहते हैं।
اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دیکھو میں نے تم پر اس لیے روزے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ. اور تقوی کی تعریف ہمارے اسلاف نے کی شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ نے اور ان کے بعد آنے والوں نے کہ تقوی کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجر کی امید پانے کے لیے اس کے حکم کی تعمیل کرنا. یعنی جو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مثال کے طور پر آپ نے نماز ادا کر لی. اب آپ دیکھیں سارے نماز پڑھتے ہیں, ابھی آپ عصر کی نماز پڑھ کے بیٹھے ہیں, تو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ یا اللہ میری اس نماز کا مجھے بہترین صلہ عطا کر. عام طور پر ایسا کوئی نہیں ہوتا, سب لوگ اسے عادتاً پڑھتے ہیں. عادت اور عبادت میں ایک نقطے کا فرق ہے. لیکن ریلی عادت عبادت تب بنتی ہے جب بندہ شعوری طور پر ارادہ کرتا ہے, اپنے آپ کو خالص کرتا ہے کہ اللہ تیرے لیے میری نماز, میرے سجدے, میرا رکوع, میرا جھکنا, میرا وقت نکالنا, ساری دنیا کو پیٹ پیچھے رکھ کے تجھے آگے رکھنا, یا اللہ تیرے لیے, اور یا اللہ میں نے تجھ سے اس کا اجر لینا. تو جب انسان صلے کی توقع رکھتا ہے نا, تو جو کیفیت انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے اس کو تقویٰ کہتے ہیں. اور جب ایک انسان برائی سے رکنا چاہتا ہے نا, تو برائی سے رک اس لیے بھی سکتا ہے کہ سب دیکھیں گے تو کیا کہیں گے. یہ سب سے تباہ کن بات ہے کہ انسان لوگوں کے خوف کی وجہ سے کوئی کام کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے ڈر کی وجہ سے, میرے عذاب کے خوف کی وجہ سے کوئی برائی سے رکے. جب انسان اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے خوف سے برائی سے رکتا ہے تو یہ تقویٰ ہے. اور بس سادہ طریقے سے دیکھیں تو یہ تقویٰ جو ہے نا, یہ پوری زندگی میں نیکیوں کی بنیاد ہے. انسان جو ہے وہ ساری زندگی کیسے بسر کر سکتا ہے؟ تقویٰ کے ساتھ. ساری نیکیاں اس کے ساتھ ابھرتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روزے اس لیے فرض کیے تاکہ تم متقی بن جاؤ, تقویٰ اختیار کرو. اور میں چھوٹی چھوٹی مثالیں دینا چاہتی ہوں. اب دیکھیں شدت کی پیاس لگی ہو, بھوک لگی ہو, سارے دن کے بعد افطار کے وقت آپ جب کوئی مشروب پیتے ہیں, خاص طور پر پانی, تو آپ کو لگتا ہے کیا بات ہے, ایسے دل کو قرار آ جاتا ہے پانی پی کے. اس وقت انسان کہتا ہے الحمدللہ, دل یقین کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت, حالانکہ دن رات ہم پانی استعمال کرتے ہیں. لیکن عجیب بات ہے کسی محرومی کے بعد جب انسان محروم ہو جاتا ہے نا, محروم ہونے کے بعد جب اسے وہ چیز ملتی ہے تو اسے اس نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ میرے پاس کتنی بڑی نعمت ہے. ایک بہت پیاری بچی ہے, اچانک اسے صبح کے وقت پتہ چلا میری آنکھیں روشن نہیں ہیں, بالکل ہماری طرح دیکھتی ہوئی بچی. مجھے صبح صبح فون آتا ہے دعا کرتے ہیں. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو نور دیا تھا قدر ہی نہ کی. کبھی یقین ہی نہیں آیا کہ ساری دنیا کے رنگ, روشنیاں اور ساری دنیا کی رنگینیاں آنکھوں کے اس نور کے ساتھ. لیکن جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واپس دے دیا, بتی بند ہو گئی, آنکھوں کی بتی بند ہو گئی, تو پتہ چلا کتنا بڑا انعام تھا. تو بندہ جب سوچتا نہیں ہے نا, غور نہیں کرتا, تو پھر شکر ادا نہیں کرتا. اور شکر کا مطلب کیا ہے؟ شکر کیسے ادا ہوتا ہے کہ انسان نعمت کا اعتراف کرے دل سے, اور پھر نعمت کا جب اسے یقین آ جائے تو زبان سے اظہار کرے. اور اپنے دل کا یقین جو ہے نا, یہ قلبی شکر ہے, اور زبان سے اعتراف جو ہے یہ لسانی شکر ہے, زبان کا شکر. اور جس وقت انسان شکرانے کے طور پر کام کرتا ہے تو وہ عملی شکر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آل داؤد پر بڑے انعامات کیے ہیں. آج اگر دنیا میں ایجادات ہیں, اس میں لوہے اور تانبے کا کتنا بڑا دخل ہے. لوہے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کے ہاتھ پہ نرم کیا تھا, اور تانبے کو حضرت سلیمان کے ہاتھ پہ. دونوں باپ بیٹے تھے. تو دونوں کے لیے یعنی پوری نسل کے لیے فرمایا اعملوا آل داؤد شکرا, اے آل داؤد شکرانے کے طور پر نیک کام کرو. تو
اللہ सुब्हानहू तआला ने ये जो आंखें दी है ना, इन आंखों का शुक्र अदा करने के लिए हम सजदे में पड़े रहे रियली तब भी हक नहीं अदा कर सकते। ये जो जुबान है ना बोलती है, बोलती बंद हो जाए तो पता चलता है। एक बच्ची ने कुरान हिफ्ज किया और मेरे पास ऐसे बहुत से बच्चों के केसेस आए, कुरान हिफ्ज करने के बाद आखिरी सबक सुनाया, उसके बाद बोला ही नहीं, दोबारा जुबान ही नहीं खुली। जब किसी को इजहार करना होता है और जुबान साथ ना दे, पता चलता है बोलना कितनी बड़ी नेमत है। आप कानों से सुनते, अचानक एक दिन पता चले कि कान अब सुनते नहीं। मेरी एक कलीग थी जो यानी बहुत खूबसूरत, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने दिल भी बड़ा अच्छा दिया, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हालात भी बड़े अच्छे दिए। अचानक ऐसा हुआ कि यानी सूंघने की हिस्स खत्म हो गई। कोविड में तो बहुत लोगों ने तजर्बा किया कि सूंघने की हिस्स चली जाए तो इंसान को पता ही नहीं चलता, कहीं आग लग गई, खाना जल गया, अच्छा बुरा कुछ भी पता नहीं चलता। सूंघना कितनी बड़ी नेमत है। तो जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इतने बड़े इनाम किए और इसके अलावा करोड़ों नेमतें जो एक दिन में हम इस्तेमाल करते हैं और जिंदगी भर इस्तेमाल करते हैं, तो शुक्राने के तौर पर जो नेक काम करने हैं ना, उन नेक कामों में आप सब जानते हैं अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सजदा शुक्र और फिर शुक्राने के तौर पर इंसान अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलाम जब पढ़ता है तो उसे दूसरों तक भी पहुंचाए, अल्लाह ताला के पैगाम को पहुंचाने के लिए उसकी खिदमत करे। उस पैगाम को पहुंचाना हम सबका फर्ज है। शुक्राने के तौर पर जो नेक काम करने, किसी भूखे को खाना खिलाना है, प्यासे को पानी पिलाना है, बीमार की दवा के लिए, किसी मुसीबत में फंसे हुए इंसान को उसकी मुसीबत से निकालने के लिए, सारे काम करने हैं। लेकिन शुक्राने के तौर पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपने हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, जो आपके रब की नेमत आप पर है आप उसे बयान करें। यानी अल्लाह का कलाम, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो वही आप पर नाजिल की है ना, इसे लोगों के सामने पढ़कर सुना दें, लोगों तक इस पैगाम को पहुंचा दें। तो हम ये देख रहे हैं कि रमजान में इंसान को रियलाइज करने का मौका मिलता है कितनी नेमतें हैं। पानी पीते हुए, फिर खाना खाते हुए, रोजा रख के जिस जिस चीज पे पाबंदी थी वो पाबंदियां जब ओपन होती हैं तो बंदे को पता चलता है, बड़ी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें थोड़ी देर के लिए रोका और ज्यादा देर के लिए हमें इजाजत दी, हम जो चाहे खा सकते हैं। इसी तरह से रमजान में इंसान तकवा को सीखता है, सब्र सीखता है, तवक्कुल करना सीखता है, हमदर्दी और गमखारी सीखता है। देखिए रमजान में हमें एहसास होता है भूख क्या चीज होती है, प्यास क्या चीज होती है। किसी भूखे को खाना खिलाना रोजे में मुमकिन हो जाता है बहुत आसानी के साथ। अब छोटे बच्चों को देखिए, आप किसी सिग्नल पर देखें कि किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ती कि अगर किसी ने रोजा रखा हुआ है तो इंसान अपना पानी भी निकाल कर दे देता है, जो अपने लिए पड़ा हुआ है वो भी उठा कर दे देता है। और ये मैंने देखा है बच्चे बड़े सब करते हैं कि रोजे में इन चीजों का एहसास होता है, तो कितना बदला हुआ इंसान हो जाता है रोजे में। लेकिन एक अजीब बात और भी आपके सामने रखना चाहती हूँ कि जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें रमजान के बारे में बताया कि ये नुज़ूल कुरान का महीना है, तो आप देखें जब से दुनिया बनी है उस वक्त से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब भी इंसानों के लिए कोई वही नाजिल की, अजीब बात यह है वो रमजान ही का महीना था जब से दुनिया बनी। मिसाल के तौर पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफे उस वक्त नाजिल हुए जब रमजान की पहली तारीख थी। तौरात तब नाजिल हुई जब रमजान के 6 दिन गुजर चुके थे। इंजील तब नाजिल हुई जब रमजान के 13 दिन गुजर चुके थे। ज़बूर तब नाजिल हुई जब रमजान के 18 दिन गुजर चुके थे। और कुरान तब नाजिल हुआ जब रमजान के 24 दिन गुजर चुके थे। क्या आप सोचते हैं कि ये महज इत्तेफाक है? मैंने तो ये आपको बताना है कि ये महीना तारीखी तौर पर हमेशा अजमत वाला महीना है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस महीने को बहुत बाबरकत बनाया।
اور مسلمانوں کے لیے تو بہت بڑی مسلمانوں کی یادیں اس مہینے سے وابستہ ہے نا. بدر کی جنگ ہوئی, کیا تاریخ تھی رمضان کی؟ 17 یوم الفرقان, رمضان کا مہینہ تھا. اور مکہ فتح ہوا رمضان کے مہینے میں. تو آپ دیکھیں کہ مسلمانوں کو جو کامیابیاں نصیب ہوئی, فتوحات نصیب ہوئی, وہ بھی رمضان میں. تو یہ برکتوں والا مہینہ ہمارے قریب آنے والا ہے, بالکل قریب آ گیا. بڑھ کر استقبال کریں. اس مہینے کے لیے ہر جگہ پہ پیغام ہے. جہاں آپ ہیں وہاں ہر وقت بچوں کو, بڑوں کو اپنے گھروں کے اندر زیادہ تلاوت لگائیے. جیسے باقی بات چیت ہوتی ہے نا, بس اس مہینے کے لیے طے کر لیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات چیت کرنی ہے. اور اللہ تعالیٰ سے بات چیت کرنا کتنی خوش نصیبی ہے. ہمارے ائمہ جو تھے, امام مالک اور اسی طرح سے دیگر ائمہ, وہ اپنے تحقیق و تصنیف کا سلسلہ بھی کتابیں بند کر کے رکھ دیتے تھے اور صرف تلاوت کے لیے اپنے آپ کو خاص کر لیتے تھے. لیکن ہمارے لوگ کیا کریں کہ انہیں تو تلاوت کرتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا قرآن میں کیا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ سید عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کان رسول اللہ اجود الناس, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب انسانوں سے زیادہ سخی تھے. اور آپ کی سخاوت رمضان میں ریح مرسلہ کی طرح ہوتی, تند و تیز طوفانوں کی طرح. اور ایسا تب ہوتا تھا جب سیدنا جبریل علیہ السلام آپ کو دورہ قرآن کروانے آتے تھے. اور ایسا ہر رات ہوتا تھا, ہر رات آپ دورہ قرآن کرتے تھے. یعنی جتنا حصہ قرآن مجید کا اس وقت تک نازل ہو چکا ہوتا تھا, پورے رمضان میں ریوائز کرتے تھے, دہراتے تھے. تو عرب تو ریوائز کریں, وہ تلاوت کریں تو انہیں تو سمجھ آتی ہے. لیکن غیر عرب جو ہے وہ اپنی زبان میں نہ سمجھے تو انہیں پھر اپنی زبان میں بھی سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس وجہ سے جب ہمارے یہاں دورہ قرآن ہوتا ہے تو وہ اردو اس کی جاتی ہے, تو اردو میں بھی کچھ باتیں بتائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے. لیکن اصل اس کی اتنی ہے کہ جب آپ یعنی قرآن کو ریوائز کریں تو عربی زبانی میں کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ برکتوں والا مہینہ دیا. اس مہینے میں آپ دورہ قرآن ضرور کریں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نزول قرآن کی خوشی اسی طرح منانی چاہیے جیسے رسول اللہ منایا کرتے تھے, یا اپنی پسند کے کوئی کام کرنے چاہیے؟ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان میں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے؟ کیا آپ لوگ قرآن کی تلاوت کریں گے؟ کم از کم دیکھیں, جو صحابہ کرام تھے نا وہ تو 7 دن میں قرآن ختم کرتے تھے عام دنوں میں. رمضان میں تو 3 دن میں اور 1 دن میں بھی قرآن ختم کر لیتے ہیں. اب یہ بحث بہت بڑی ہے کہ 1 دن میں ختم ہونا چاہیے نہیں. تو میں یہ جب بحث کرنے والوں کو دیکھتی ہوں وہ 30 دن میں نہیں پورے سال میں بھی قرآن نہیں ختم کرتے ہیں. تو بحث کرنے کے لیے سب تیار ہو جاتے ہیں. بحثوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. جو نیکی کے کام کر سکیں, جتنا کر سکے اتنے کر لینا ہی چاہیے. تو تلاوت کریں گے نا انشاءاللہ, بچوں کو کروائیں گے, اور آپ سب نے دورہ قرآن کرنا ہے. تو کتنے لوگ ہیں جو قرآن سنیں گے اس مہینے میں, دورہ قرآن کریں گے انشاءاللہ. اور سب سے آگے بڑھ میں آپ کو بتاؤں کتنے اب آسانیاں ہیں. اکٹھے بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے, گھروں میں بھی ہو سکتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اب یعنی سلسلے بہت سارے ہو گئے نا, اکٹھے بیٹھنے کی, اللہ کے گھروں میں بیٹھنے کی برکت ہی بہت, کیونکہ اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں جو ان مجالس کا احاطہ کرتے ہیں. تو آپ نے ان مجالس میں بیٹھ کر ان فرشتوں کی دعائیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں جو نازل ہوتی ہیں نا ان کے لیے دعا کرنے کی, اللہ ہمیں ایسی مجالس نصیب ہے. مجلسوں کی برکت کے کیا کہیں. تو رمضان میں خود بھی دورہ قرآن کریں, لیکن پھر بھی ذمہ داریاں باقی, گھر والوں کو قرآن سنانا, اپنے بچوں کا قرآن سننا. اور پھر یہ کہ جیسے رمضان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے روزہ رکھنے کے باوجود جھوٹ بولنا نہ چھوڑا, اللہ پاک کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں.
اس کا مطلب کیا ہے کہ رمضان میں کھانا پینا چھوڑنا مطلوب نہیں ہے. کھانا پینا تو اس لیے چھڑوایا ہے کہ آپ تجربہ کر لو برائی چھوڑی جا سکے. تو اصل میں جو چیز چھڑوانی ہے وہ جھوٹ ہے. اصل میں جو چیز چھڑوانی ہے وہ گناہ ہے, برائی ہے, خطا ہے, غلطیاں ہے. تو رمضان میں غلطی کی بات کی, خطاؤں کی بات کی, تو مجھے 3 باتیں یاد آتی ہیں. اچھا, اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ دنیا میں کوئی فرد نہیں جو رمضان کی برکتوں سے فائدہ اٹھا سکے, اس لیے وہ غلطیاں پہلے ہی سامنے رکھ دیتی ہیں. عام طور پر رمضان کا مہینہ جسے عربی زبان میں کہتے ہیں شہر الصیام, کہ یہ روزوں کا مہینہ ہے. روزہ, یہ جو صوم ہے نا, اس کا مطلب ہے روک. اللہ سبحانہ تعالیٰ روک دیتے ہیں نا کھانے سے, پینے سے اور خواہشات پوری کرنے سے. تو اس مہینے کے بارے میں مسکنسیپشن ہے, غلط فہمی ہے. لوگ اسے شہر الطعام بنا دیتے ہیں, کھانے پینے کا مہینہ. سارا مہینہ ہر کسی کو فکر لاحق ہوتی ہے آج افطاری کیا کریں. مجھے لگتا ہے کبھی کبھی میرے دل میں آتا ہے, اچھا سارے لوگ روزے کے بارے میں سوچتے ہیں نیو بورن بیبی ہے, اس کو کیسے چپ کرائیں. اسے اٹھاتے ہیں, کھلاتے ہیں, اس کے منہ میں کبھی چوسنی دیتے ہیں شکر, کبھی کوئی اور سستا کرتے ہیں, کبھی اٹھا کے یہاں لگا لیا, کبھی مطلب جھولے میں ڈال دیا. رسول اللہ تو رمضان میں جہاد کرتے تھے. ہم اپنے گھروں میں سکون کے ساتھ بیٹھے ہوئے روزے میں صرف یہ سوچتے رہتے ہیں آج کیا پکائیں, آج کیا کھائیں گے, آج افطاری کیا کریں. گرم گرم پکوڑے, ٹھنڈا ٹھنڈا مشروب. میں پاکستانیوں کی ذہنیت بتا دوں کہ آپ باقی جتنی مرضی چیزیں شامل کر لو اور کرتے ہی جاتے ہیں. دہی بڑے کر لو, فلانی چیز کر لو, فلاں مطلب اپنی استطاعت کے مطابق لوگ جو کر سکتے ہیں کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور ہمارے یہاں اس کی تبلیغ بھی بہت ہوتی ہے. پکوڑے کھا لو, پکوڑوں کے بغیر کون سا رمضان ہے, سموسے کھا لو, رول لے لو, فلاں چیز لے لو. اچھا, اس کھانے پینے سے فائدہ ہوتا ہے لیکن نقصان بہت بڑا ہوتا ہے. ریلی اگر آپ رمضان میں افطار کے وقت کھجوریں اور دودھ شامل کر لینا تو آپ کو دفع ہوگا. کھجوروں کی وجہ سے آپ کی دن بھر کی جو انرجی ڈرین ہوئی ہے نا, آپ کی وہ انرجی فوراً بحال ہو جائے گی, لیتھارجک نہیں فیل کریں گے. لیکن ہمارے یہاں تو لوگ کھجور کو سونگتے ہیں, تھوڑی سی ایک کھجور کھا لی بس حصول ثواب کے لیے. باقی کھجور کو ایسے نہیں یوز کرتے کہ اس کی وجہ سے ہمیں کوئی انرجی مل جائے. انرجی تو لگی ہے پکوڑوں سے, پھر پکوڑوں سے انرجی کی بجائے پیٹ درد لے لیتے ہیں. کچھ دنوں کے بعد گلا خراب ہو جاتا ہے. پھر جب تراویح میں لوگ آتے ہیں تو کھانستے رہتے ہیں. اچھا, گرم پکوڑے اور ٹھنڈا مشروب, جو ٹھنڈا مشروب ہے وہ ویسے گلے کو پڑتا ہے. تو ایسی چیزیں کھانے پینے کے لیے بھی کچھ چیزیں جو ہے نا ایسی ہونی چاہیے سنت کے مطابق, جس کی وجہ سے سب لوگوں کے روزے اچھے گزرے. آپ جو چاہیں کھا سکتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روکا نہیں, کبھی کھا بھی سکتے ہیں پکوڑے. مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ حرم کعبہ کے امام نے بھی اس پہ خطبہ دیا کہ خواتین کو سارا وقت کچن میں مصروف کر کے ان کو اتنے کاموں میں مصروف کر دیتے ہیں کہ وہ رمضان کی برکتوں سے فائدے نہیں اٹھا پاتی, کہ انہوں نے صرف کام کرنا ہے. میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ پلیز گرم پکوڑوں کے چکر میں نہ پڑیے گا, کیونکہ وہ دعا کا وقت ہوتا ہے, پکوڑے کھانے کا وقت نہیں ہوتا. پکوڑے آپ کھا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ پھر دعائیں کریں نا, کچھ نیکی کی باتیں سنیں ایک دوسرے کے ساتھ. اگر پکوڑوں کے بناتے ہوئے آپ نیکی کی باتیں کرتے رہتے ہیں, دعائیں کرتے رہتے ہیں سارے گھر والے مل کے, تو بہت اچھا, پھر کھا لیں. لیکن صرف پکوڑے بنانا, جلدی کر لو, اب اتنا وقت رہ گیا, اب اتنا وقت رہ گیا, یعنی فرشتے کیا لکھتے ہوں گے؟ کیا رمضان اس لیے آتا ہے کہ ہم صرف کھانے پینے کے چکر میں پڑے رہیں؟ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتیں استعمال کریں لیکن اللہ تعالیٰ کو نہ بھولیں. جب اللہ تعالیٰ کو بھولتے ہیں نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا. فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دی. أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ, یہی لوگ ٹوٹل لاس میں, ان کا دیوالیہ نکل گیا. یہ سخت خسارہ پانے والے لوگ ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا. تو افطار کے وقت کیوں اللہ تعالیٰ کو بھولیں, یا سحری کے وقت کیوں اللہ تعالیٰ کو بھولیں؟ تھوڑا سا پہلے کھا لیں, 10 منٹ پہلے فارغ ہو جائیں گے تو زیادہ اچھا. اگر نہیں فارغ ہونا چاہتے تب بھی کوئی بات نہیں, لیکن
سحری کا وقت دعاؤں کا وقت ہے، استغفار کا وقت ہے. ہمارے یہاں اس وقت کو بھی زیادہ کھانے پینے کی طرف توجہ کا وقت بنا دیا جاتا ہے. ریزن صرف یہی ہے کہ جو ہمارے گھر کی بڑی کوئی بھی خاتون ہے یا بڑا مرد ہے، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد آئے تو سارے بچے یاد کرتے ہیں، اور اگر انہیں یاد نہ آئے تو سب بھول جاتے ہیں. اس لیے اپنے گھروں میں تلاوت لگائیے. سحری کے وقت میں کچھ نہ کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ضرور پڑھیے، کوئی نہ کوئی چیز ایسی جس کی وجہ سے نیکی کی باتیں سنتے رہیں، کرتے رہیں. اور پھر آپ اگر نوافل ادا کرتے ہیں، آپ اگر استغفار کرتے ہیں، اللہ سے دعائیں کرتے ہیں، وہ دعاؤں کا وقت ہے. ریلی جو دعائیں سال بھر قبول نہیں ہوتی ان دنوں میں قبول ہو جاتی ہیں. تو ان دنوں میں زیادہ دعائیں بھی یاد کریں. شعبان کے دنوں میں دعائیں ضرور یاد کرنی چاہیے تاکہ رمضان اچھا گزرے. اور رمضان میں آپ کو عجیب چیز بتانا چاہتی ہوں، ایک اور عجیب. کیا آپ جانتے ہیں کہ اگر بہت بھوک لگی ہو اور بہت پیاس، آپ اس کیفیت سے کیسے نکل سکتے ہیں؟ اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر شروع کرتے ہیں تو آپ کی بھوک، آپ کی پیاس سب ختم ہو جاتی ہے. اس کی وجہ سے اگر آپ کا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف لگ جائے تو آپ بچوں کو بھی اللہ کا ذکر سکھائیں، بڑوں کو بھی. اور آپ جب تلاوت کرتے ہیں تو آپ اس کیفیت سے نکل جاتے ہیں. ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑوں کو تو اتنا صبر دیا ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے ان چیزوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں. روزہ کنٹرول بھی تو سکھاتا ہے، انسان کو اپنے اوپر کنٹرول سکھاتا ہے. تو یہ چند ایک باتیں میں نے آپ کے سامنے اس لیے رکھی. باقی تو بہت ساری باتیں سب لوگ کر رہے ہیں اور یقیناً بہت اچھی عمدہ باتیں. تو رمضان آنے سے پہلے اچھا ہے عید کی بھی تیاری کر لیں. آخری دنوں میں کپڑے سلوانے اور باقی بازاروں میں جانے کا سلسلہ اچھا نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ بازار بند ہی کر دیں، ظاہر ہے سارے کام سب نے کرنے، لیکن اپنے میجر کام پہلے سے ختم کر لیں تاکہ سکون کے ساتھ اچھا سا رمضان سیلیبریٹ کریں اور قرآن کے ساتھ سیلیبریٹ کریں. اور عید کی نماز ضرور ادا کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیض والی عورتوں اور لڑکیوں کو بھی کہا تھا کہ ضرور عیدگاہ کے لیے نکلیں تاکہ مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو جائے. نماز کی جگہ سے الگ رہیں لیکن مسلمانوں کی دعا میں شامل ہو. تو عید کے لیے یہی سب سے بڑی ہماری خوشی ہے کہ اللہ کی تکبیر بیان کریں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں جو عظمت والا کلام خطبے کے طور پر کہا جاتا ہے اس کو سنیں اور پھر ایک مسلمانوں سے ملیں، ایک دوسرے کے ساتھ ملاقات کر کے جب گھر لوٹتے ہیں پھر رشتہ داروں سے ملتے ہیں. یہی تو عید ہوتی ہے، یہی سیلیبریشن کا انداز ہے. تو میں رمضان کی آمد سے پہلے آپ کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو برکتوں والا رمضان نصیب کرے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.